بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کھانا وقت پر کھاؤ، جب وقت گزر جائے تب روٹی مت کھاؤ۔ ناظرین، ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پئیں، ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پہ لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گلے پر کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹانسلز ہوں تو ان میں افاقہ ہوتا ہے۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، دماغ مضبوط ہوتا ہے اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر تیل روزانہ لگا لیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے والا جوڑوں کے درد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ لیمو پانی استعمال کیا جائے تو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکسیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور آنتوں کے انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ چہرے کی تمام جھریاں ختم کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو روزانہ چہرے پہ لگاؤ۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھاؤ، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ نہار منہ دودھ اور لیموں کا پانی پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پیا کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ چاولوں کا پانی بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور نرم و ملائم بناتا ہے۔ چاول کا پانی خشکی کا علاج ہے اور جوؤں سے نجات دلاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط بھی کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ کو منہ پر لگاؤ، منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسبغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور جلن سے شفا ملتی ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کریلا جوڑوں کے درد بلغم کو دور کرتا ہے۔ پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک کرتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ 7 عدد کشمش لیں
اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں، 40 روز عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید ہوتی ہے۔ سوانجنے کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینا سانس کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ بلائی میں لیموں کا رس شامل کر کے رات کو سوتے وقت لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار پکا کر کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار ہمراہ پانی کے استعمال کریں، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند، پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو وہ سورہ الکوثر 7 مرتبہ بوضو پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چباتے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ ادرک کی چائے متلی اور قے سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پہ لگائیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارے کے 5 دانے 1 کپ میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے بھی نجات مل جائے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دارے چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے اسے سر پہ لگائیں اور اس کے بعد سر کو دھو لیں۔ بال اگنے لگیں گے اور اگر جسم پر خارش ہو تو یہی عمل کرتے رہیں۔ بڑی الائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی ہے اور یہ آپ کے مسوڑوں کو صحت مند بھی رکھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو جب تک کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اور صبح کے وقت 4 گلاس پانی پئیں، پرانی سے پرانی قبض کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام اور 1 چٹکی سونف سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے اور ختم کر کے الحمدللہ کہہ لیا جائے تو آپ کو کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔
جس شخص نے صبح کے وقت شہد استعمال کیا اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ پیشاب کی مرض ہو تو جوتری اور شکر ہم وزن باریک صفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، چند ہی دن استعمال کریں، اس پریشان کن مرض سے نجات مل جائے گی۔ انجیر کینسر اور دل کے امراض سے بچاتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو بھی روکتا ہے۔ خارش کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں تو نمک والے پانی سے نہائیں، جسم پر چند قطرے زیتون کے تیل کے لگائیں، مرچ مسالوں سے اجتناب کریں۔ گردوں میں تکلیف اور پیشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ تمہاری بات دوسرے پوری طرح سے سمجھ جائیں۔ ہاتھ کے کڑھاکے نہ نکالا کرو اور جوتے پہننے سے قبل انہیں جھاڑ لیا کرو۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو اور بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیر و برکت بڑھ جائے گی۔ 4 چیزوں کی عادت آپ کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ بے شک نماز میں شفا ہے اور یہ خون کی روانگی کو بہترین رکھتی ہے اور بدن کو ڈھلکنے سے بھی بچاتی ہے۔ نمازیں پورے جسم کو متحرک رکھتی ہیں، نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو اور اندھیرے میں مت کھایا کرو۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو۔ زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور غربت میں صبر کیا کرو۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہار پیٹ ورزش انتہائی مفید ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروب پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ بخار کے مریضوں کے لیے بکری کا دودھ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ توری کی سبزی کھانے سے جسم میں بے تحاشا طاقت آ جاتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفات دور ہوں گی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جامن کا پھل کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کیلا زیادہ کھاؤ، قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔
سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو کیونکہ یہ بابرکت لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا جھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور ہلکا سا نمک بھی شامل کر کے پی لیں۔ کسوری میتھی کے بیج پیس کر پاؤڈر بنا لیں، یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور بدہضمی کو بھی ختم کرتی ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوین کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھا لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ٹماٹر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنا ہو وہ شخص آم کھائے، دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتی کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں اور دماغ کو طاقت دے گا اور جسمانی قوت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہترین ہو جاتی ہے اور خون کی کمی بھی دور کرتی ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بہا اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلایا کریں۔ روزانہ اخروٹ کھانے کے 5 فائدے: وزن کم کرتا ہے اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے، جگر کی صفائی کرتا ہے اور حافظہ قوی کرتا ہے، بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کریں، بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کے بعد روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے، پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھا لو،
سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھایا کرو۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اجوین پیٹ کے درد میں اجوین پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے، یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے بدہضمی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کر دو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بعد ازاں نماز عشاء سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔